ابن رجب کہتے ہیں کہ واجب خوف کی مقدار وہ ہے جو انسان کو فرائض کے ادا کرنے اور حرام کاموں سے بچنے پر آمادہ کر دے. یعنی اتنا خوف ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے فرائض پورے کرے اور حرام کاموں سے بچے. اگر خوف اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ نفس کو نفلی نیکیوں میں کمر بستہ کرنے اور ناپسندیدہ کاموں کی باریکیوں سے رک جانے پر آمادہ کرے اور فضول مباح کاموں میں فراخی سے بیزاری پیدا کرے، تو یہ خوف زیادہ پسندیدہ ہوگا. اللہ کا ایسا خوف جو پسندیدہ نہیں. اگر خوف اس سے بڑھ جائے کہ انسان بیمار ہو جائے یا ہلاک ہو جائے یا چمٹ جانے والے غم میں پڑ جائے، ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے، تو اس طرح کہ وہ اس کو اللہ کے مطلوب اور پسندیدہ فضیلت والے کاموں کو حاصل کرنے سے روک دے، تو یہ خوف پسندیدہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ کا وہ ڈر پسندیدہ ہے جس کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے. اور وہ خوف ناپسندیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. ابن قیم کہتے ہیں کہ قابل تعریف اور سچا خوف وہ ہوتا ہے جو انسان اور اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے، ان کے درمیان حائل ہو جائے. بس اگر یہ خوف اس سے آگے بڑھ جائے تو پھر خطرہ ہے کہ مایوسی اور نا امیدی پیدا ہو جائے گی. ابو عثمان کہتے ہیں کہ سچا خوف وہ ہے کہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچ جانے پر آمادہ کرے. یعنی اصل خوف کیا ہے؟ کہ انسان سامنے اور چھپ کے کہیں بھی غلط کام نہ کرے. ایک طبعی خوف بھی ہوتا ہے، اس پر بندے کو ملامت نہیں کی جاتی، بشرطے کہ یہ خوف واجب کو چھوڑنے یا کسی حرام فعل کے ارتکاب کی طرف نہ لے جائے. اور اگر وہ خوف بلا وجہ ہو یا اس کی وجہ کمزور ہو، جیسے کہ کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہو یا اس خوف کا سبب کوئی وہم ہو، تو یہ خوف قابل مذمت ہے، یہ بھی پسندیدہ خوف نہیں ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا معیار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے.